آج ہم تاریخ کے اس باب کو کھولنے جا رہے ہیں جسے اکثر خاص طور پر مغرب میں بھلا دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ہے 1947 کی تقسیم ہند کی، ایک ایسا واقعہ جس کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ سوچنا بھی مشکل ہے اور جس نے لاکھوں زندگیوں کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ 14 ملین یعنی 1,40,00,000 لوگ، ذرا اس عدد کو ذہن میں لائیے۔ اتنے لوگ اپنے آباء و اجداد کے گھروں سے اکھاڑ دیے گئے۔ یہ بہت سے ملکوں کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ اور اس ہجرت کے دوران اندازہ ہے کہ تقریباً 30 لاکھ لوگ تشدد، بھوک اور بیماری کا شکار ہو گئے۔ یہ صرف ہند سے نہیں ہیں، یہ وہ زندگیاں ہیں جو ختم ہو گئیں، وہ خاندان ہیں جو بکھر گئے۔ جی ہاں، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اجتماعی ہجرت تھی۔ ہمیں اسکولوں میں اکثر گاندھی جی کے پرامن مارچوں کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے، لیکن اس خون ریزی اور پناہ گزینوں کے اس بے مثال بحران کا ذکر کم ہی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم نے برطانوی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ تقریباً دیوالیہ ہو چکے تھے اور اب وہ اپنے سب سے قیمتی اثاثہ یعنی ہندوستان پر مزید کنٹرول نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے یہاں سے نکلا جائے، لیکن ان کی یہی جلد بازی ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ بنی جس نے پورے برِ صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سوچئے، اقتدار کی منتقلی کا سارا عمل 6 مہینے سے بھی کم وقت میں نمٹا دیا گیا۔ یہ اتنی تیز رفتاری تھی کہ معاشرے کا پورا ڈھانچہ ہی ٹوٹ پھوٹ گیا اور ہر طرف بس افراتفری پھیل گئی۔ اس ساری افراتفری کے بیچ میں تھی ریڈ کلف لائن۔ ایک برطانوی وکیل سر سیرل ریڈ کلف نے پنجاب اور بنگال کو مذہبی اکثریت کی بنیاد پر بانٹنے کے لیے نقشے پر ایک لکیر کھینچ دی۔ اس ایک لکیر نے صدیوں سے ساتھ رہنے والی برادریوں کو راتوں رات بانٹ دیا، لوگوں کو اپنے ہی گھروں میں اقلیت بنا دیا اور انتہا پسندوں کو اپنے نئے علاقوں کو صاف کرنے کا بہانہ دے دیا۔ لیکن تاریخ صرف بڑی بڑی باتوں اور سرحدوں کا نام تو نہیں، اصل کہانی تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جھیلا۔ تو آئیے اب ان نمبروں کے پیچھے چھپی انسانی کہانیوں کو سنتے ہیں۔ یہ کہانی علی شان کی ہے، جو تقسیم کے وقت یتیم ہو گئے تھے اور اب سان فرانسسکو میں رہتے ہیں۔ جب وہ صرف 8 سال کے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہجوم کو اپنے پورے خاندان کو قتل کرتے دیکھا۔ وہ اس حملے میں اکیلے بچ جانے والے تھے۔ اس کے بعد کی زندگی انہوں نے پناہ گزین کیمپوں میں تنہا گزاری۔ اس صدمے کا تصور کرنا بھی کتنا مشکل ہے۔ لیکن اور یہ بات واقعی میں حیران کن ہے، انہوں نے اس ناقابل تصور صدمے سے نکلنے کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا، اور وہ راستہ تھا اپنے خاندان کے قاتلوں کو معاف کر دینا۔ اور جانتے ہیں، جب انہوں نے یہ کہانی آرکائیو کے ساتھ شیئر کی تو یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ اپنی پوری داستان کسی کو سنا رہے تھے۔ علی شان جیسے لاکھوں لوگ تھے جن میں سے بہت سو نے اپنی کہانیاں کبھی کسی کو نہیں سنائیں۔ 2010 تک تقسیم کو دیکھنے والی آخری نسل بوڑھی ہو رہی تھی اور ان کی یادیں ہمیشہ کے لیے کھو جانے کا خطرہ تھا۔ یہ ان آوازوں کو بچانے کے لیے وقت کے خلاف ایک دوڑ تھی۔ تو کیا ہوتا ہے جب یہ کہانیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہیں؟ اسی سوال کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے ایک تنظیم نے قدم آگے بڑھایا، The 1947 Partition Archive۔ اس آرکائیو کا مقصد سرکاری تاریخ اور ان لوک کہانیوں کے درمیان کے فاصلے کو مٹانا تھا جو خاندانوں میں سینہ بہ سینہ چلی آ رہی تھی، اور اس تاریخ کو بچانے کے لیے ٹیکنالوجی نے ایک بالکل نیا راستہ دکھایا۔ ان کا طریقہ کار بہت ہی منفرد ہے۔ وہ عام لوگوں کو آن لائن ورکشاپس کے ذریعے ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ایک محرک کیسے بن سکتے ہیں۔ پھر یہ رضاکار اپنے اسمارٹ فون سے کہانیاں ریکارڈ کرتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے سے انہیں کلاؤڈ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہزاروں عام شہری تاریخ دان بن کر ان یادوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور نتائج شاندار۔ اب تک 10,000 سے زیادہ انٹرویوز ریکارڈ ہو چکے ہیں، 7,000 سے زیادہ شہری مورخین تربیت حاصل کر چکے ہیں، اور فیس بک پر ان کے فالوورز کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کس قدر کامیاب رہا ہے اور دنیا بھر میں پہنچا ہے۔ اس آرکائیو کا اثر صرف کہانیاں اکٹھا کرنے تک ہی نہیں رہا۔ بھارت جیسی بڑی فلموں سے لے کر BBC کی ڈاکیومنٹریز تک، دہلی کے میٹرو اسٹیشنز پر نمائشوں سے لے کر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی لائبریریوں میں محققین کی رسائی تک، اس نے تاریخ پر ایک نئی سوچ اور بحث کو جنم دیا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ کہانیاں آج ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہیں؟ بات صرف ماضی کے زخم بھرنے کی نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں جو بیانیے قائم ہیں ان کو چیلنج کرنے کی بھی ہے۔ دیکھیں، تاریخ کے 2 رخ ہیں۔ ایک ہے سرکاری تاریخ، جو لیڈروں، سیاسی فیصلوں
اور ایک پرامن انتقال اقتدار پر زور دیتی ہے، اور دوسری ہے عوامی تاریخ، جو عام لوگوں کے ذاتی نقصان، ان کی بقا کی جدوجہد اور اس بے مثال پناہ گزین بحران کی بات کرتی ہے۔ یہ آرکائیو ان دونوں کے درمیان جو خلا ہے اسے پر کرتا ہے۔ اس کی ایک اور دل دہلا دینے والی مثال ہردیپ سنگھ کی کہانی ہے، جو اپنی زندگی میں ایک نہیں 3 بار پناہ گزین بنے۔ پہلی بار 1941 میں جب ان کا خاندان رنگون پر جاپانی بمباری سے پیدل بھاگا، دوسری بار 1947 میں تقسیم کے دوران جب انہیں مغربی پنجاب میں اپنا آبائی گاؤں چھوڑنا پڑا، اور تیسری بار 1984 میں جب وہ فرقہ وارانہ تشدد سے بھاگ کر امریکہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بے گھری کا زخم نسلوں تک کیسے زندہ رہتا ہے۔ اپنے انٹرویو کے آخر میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، ایک ایسی وارننگ جو 1947 کے سبق کو سیدھا ہمارے آج کے دور سے جوڑتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد کا خطرہ کہیں بھی کسی بھی وقت سر اٹھا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے، ساتھ رہنے اور لڑائی جھگڑوں کی ان کہانیوں کو یاد رکھنا ہمیں ماضی اور حال کے زخموں کو بھرنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ شاید ان زبانی تاریخوں کو سن کر جو نفرت پھیلانے والے بیانوں کو چیلنج کرتی ہیں، ہم سب مل کر مفاہمت کی طرف کوئی نیا راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔